بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ الاعراف آیت 158۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد رہتا ہے۔ پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا ایک ایسے شخص کا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، یعنی اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہوا۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے اور بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دے اور دنیاوی منفعتوں یا دنیاوی خواہشات کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے تو بہرحال وہ تباہ ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات اس آیت میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل ہدایت دینے والا یا گمراہی کی طرف کسی کو دعوت دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کے قانون کے تحت ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کی مشیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اور اس کے قانون کے بغیر کوئی کام، یعنی چاہے وہ ہدایت کا ہو یا گمراہی کا، کسی طرف بھی کوئی نہیں جاتا۔ تو اس میں گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے کا معاملہ نہیں ہے، یا یہ بات کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ رعایت کی جائے اور کسی کے ساتھ نہ کی جائے، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو طے شدہ عمل ہمارے سامنے رکھ دیا، طریقہ کار اس کا ہے کہ جو اس کے راستے پر چلے گا، ان پابندیوں کو قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو یقیناً وہ ہدایت پائے گا۔ اور جو ہدایت حاصل کرنا نہ چاہتا ہو، یا گویا کہیے کہ ہدایت کی قدر و قیمت اس کے دل میں نہ ہو، تو بہرحال وہ پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ کا قاعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں کی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے آغاز ہی میں آتی ہے وہ ظاہر ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہوتی ہے، اس کے عام نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اس بارے میں، اس انداز سے، تخاطب سے، کہ شاید فیصلہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا، کچھ لوگوں کو جنت کے لیے بنایا۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر اس طرح بھی کی اور کہا کہ جنہیں اللہ نے جہنم کے لیے بنایا تو وہ جہنم والے جیسے کام کرنے لگے، اور جنہیں جنت کے لیے بنایا تو وہ جنت جیسے کام، یعنی جنت میں جانے والے کام کرنے لگے۔ گویا کہ یہ ان کے اپنی مرضی کوئی نہ تھی، بلکہ یہ اللہ نے گویا اسی راستے پر انہیں ڈال دیا جس راستے پر جانے کا فیصلہ ان کے لیے وہ کر چکا تھا، جو منزل ان کی اس نے متعین کر لی تھی۔ لیکن اگر پوری آیت کو ہم دیکھیں تو پوری آیت کا جو مضمون ہے وہ ابھی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ بات تو اس طرح بتائی جا رہی ہے، یعنی اس کا پہلو ہے کہ جب اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جہنم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جو نافرمان ہوں گے، سرکش ہوں گے، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا، یعنی بات طے ہے اللہ کے پاس کہ جہنم میں جائیں گے لوگ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ جان دے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے جہنم والا کام کرے گا ہی نہیں، اور پتہ اللہ کو ظاہر ہے کہ جو اختیار اس نے دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ اور انتخاب کی آزادی انسانوں کو دی گئی ہے، تو اس کا صحیح استعمال بھی ہو، غلط استعمال بھی ہوگا۔ تو جو غلط استعمال کریں گے وہ جہنمی کے لیے جہنم میں جائیں گے،
تو اب اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں تھی اور اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ متعین طور پر یہ کام کر دیا ہے بس یہ جہنم کے لیے جہنم ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے تھے، یعنی جو چیزیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ سارا سر و سامان ہم نے انہیں دے رکھا تھا. اب اس سارے سر و سامان کے موجود ہونے کے بعد پھر کسی کا جہنم کی طرف چلے جانا یہ اس کا اپنا عمل ہے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل ہی نہیں تھی. اب جب عقل ہی نہیں تھی مجبور محض تھے لہذا جدھر انہیں ہاتھ دیا گیا ادھر وہ چلے گئے، تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دل دیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں. یعنی دل سے جو عقل کی فواد کی جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے یا فقہ کی بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ انسان کو جو صلاحیت دیتے ہیں، جو اسے دل دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کی، تفقہ کی بات جو ہے یعنی اسے سمجھ بوجھ یہ جو عطا کرتے ہیں، تو یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پھر وہ اس سے کام لے اور صحیح راستہ اختیار کر لے. یعنی انسان اور جانور کے اندر جو فرق ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے بارے میں پوری آیت کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے. یعنی یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. اب کام یہ تھا کہ ان صلاحیتوں سے کام لے کر فائدہ اٹھا کر وہ حقیقت کو جو ہے پہچانتے، صحیح راستے کو اختیار کرتے. یہ سارے ذرائع وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان سے کام ہی نہیں لیا، انہوں نے ان سے کام ہی نہیں لیا. یعنی یہ چیزیں تو میسر تھیں. تو جب کوئی تمام ذرائع وسائل جو تمام لوگوں کو یکساں طور پر ملے ہیں اور کوئی انہیں صحیح استعمال کر کے ہدایت حاصل کر لیتا ہے اور کوئی ان کا استعمال نہیں کرتا، غلط استعمال کرتا ہے، تو نتیجتاً نقصان اٹھاتا ہے. یا کہیے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے جو کہیے کہ انہیں ذریعہ بنا دیا تھا وہ ذریعہ اختیار نہیں کرتا اس راستے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے. اس لیے کہ اس کا مطلب جو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے سمجھ بوجھ سے آ رہی تھے، بلکہ یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ دنیا پرست انسان جو ہیں دنیا کے معاملے میں تو نہایت دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، بڑی عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی لیکن ان کا سارا دار و مدار کہاں استعمال کرتے ہیں؟ دنیاوی اپنی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں. اور یہ واقعہ ہمارے سامنے یعنی انسان اور جانور کے درمیان جو فرق ہے کہ جانور بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان صلاحیتوں سے یہی کام لیتا ہے کہ اس کی خواہش نفس پوری ہو جائے، اس سے آگے کا اس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کو یہ جو صلاحیت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ ان سے کام لے اور کام لے کر اپنے حقیقی مالک کو پہچانے اور اس کی مرضی کو پہچانے، زندگی کی حقیقت کو پہچانے اور پھر آگے آنے والی زندگی کا ادراک کر کے اور پھر اس کے لیے تیاری کرے. لیکن انہوں نے اس ساری صلاحیتوں کو جانوروں کی طرح استعمال کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح یہی بلکہ بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ جانوروں کو تو وہ صلاحیت ملی نہیں تھی، نہ ان کی ذمہ داری تھی وہ کہ وہ اپنی اس جو دائرہ تھا اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام کریں. انسان کو تو اللہ نے صلاحیت دی اور اس کا دائرہ بھی متعین کر دیا. تو اب اگر اس نے جو ہے اس راہ سے روگردانی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے کہ وہ اسے جو ہے اس نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا لہٰذا وہ جہنم ہی ڈال دیا، اسے ادھر ہی جانے کے لیے جو ہے راستے بنا دیے. بلکہ اللہ نے وہی تمام صلاحیتیں ان کو بھی دی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان جن لوگوں نے ایمان جو ہے قبول کیا اور ہدایت کا راستہ اختیار کیا ان کے پاس بھی یہی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں جب مشرکین مکہ کا معاملہ ہمارے سامنے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو وہاں وہ سرداران جو قریش جو بات نہیں مان رہے تھے، بڑے دانشور تھے اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے وہ کہیے کہ وہ ان سے عقل اور شعور کے اندر کوئی بڑھے ہوئے نہیں تھے. لیکن یہ بات کہ ایک نے صحیح استعمال کیا، دوسرے نے آنکھیں بند کر لی، تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لی اور دیکھنے کے لیے تیاری نہ ہوا، سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہوا، ظاہر اس کا نقصان پھر اسی کو پہنچے گا. تو اس اعتبار سے گویا کہا جا رہا ہے اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے، یعنی انہوں نے غفلت کا پردہ اپنی آنکھوں پر ڈال دیا، اپنے دماغ پر طاری کر لیا. تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ بہرحال پھر یہ جہنم نہیں جائیں گے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں۔ یہ کہ جیسے ترجمے میں ہم نے کہا کہ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے۔ مستحق سے مراد کیا ہے؟ اس کا استحقاق یہ ہے، مستحق سے اس کا استحقاق ہے یہ کہ اس کو اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ کیوں پکارا جائے اچھے ناموں سے؟ اس لیے کہ وہ اچھی صفات کا حامل ہے۔ یعنی کسی کو کوئی کا نام دیتے ہیں تو اس کے بارے میں جو تصور انسان کا بنتا ہے اس کی بنیاد پر اس کے لیے نام رکھتا ہے۔ وہ انسانوں میں ہی جب وہ آپس میں معاملات کرتا ہے تو کسی انسان کے بارے میں اس کا جو تصور ہوتا ہے اس تصور کی بنیاد پر وہ اس کے لیے نام تجویز کرتا ہے۔ کسی کو عالم کہتا ہے، کسی کو جاہل کہتا ہے، کسی کو سخی کہتا ہے، کسی کو کنجوس کہتا ہے، یعنی سارے نام رکھتا ہے۔ وہ ان کے بارے میں جو اس کا تجربہ ہوتا ہے یا تخیل ہوتا ہے، جو اس کے بارے میں اس کا کہیے کہ نتیجے پر جس پہ وہ پہنچتا ہے تو وہ اس بنیاد پر اس کا نام رکھ دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہ جب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے اچھے نام ہے، تو یہاں بھی یہ بات کہ اللہ کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات کیا آتی ہے ہمارے سامنے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے کوئی کمزوری اس کی طرف جو ہے منسوب ہوتی ہو، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کوئی ایسی بات اس کے لیے نہیں کہی جائے گی، اچھے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنی تعریف یعنی اپنے بارے میں تعریف سے مراد کیا ہے؟ یہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی تعریف کرے، اپنی تعریف کی مطلب تعارف ہے، یعنی تعارف جو ہے جسے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے اب آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کی تعریف، تو تعریف سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے اور یہ کیا ہے، یعنی ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں، تعارف چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کا جو تعارف انسان کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق صحیح نسبتوں پر قائم ہو سکے۔ اگر کوئی یہ بات جان لے کہ اللہ پیدا کرنے والا خالق ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ یہ بات جان لے گا تو اب یہ سمجھ لے گا کہ وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو خالق و مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے سمجھ لے گا۔ اللہ رب العالمین رب ہے اور بندہ جو ہے گویا کہیے کہ وہ اس کی ربوبیت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یعنی اس کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، اس کو پال وہی رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ وہ ہمارا پالنہار ہو گیا، وہ اسے ایک نسبت قائم ہوتی ہے اس حوالے سے۔ رزاق ہے، رزق دے رہا ہے، یعنی اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس اعتبار سے انسان کا تعلق اللہ سے بنتا ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ کے بارے میں کوئی مثال ایسی دینے لگے کوئی یا کوئی ایسا نام رکھے کہ جس سے کوئی کمزوری کا اظہار ہوتا ہو تو پھر اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اسی لیے کیا کہا؟ یلحدون فی اسمائہ۔ یلحدون الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ راستی سے ہٹ جانا، یعنی جو توسط یعنی بالکل درست راستہ ہے، درست راہ ہے، اس سے ہٹ جانا۔ تو اس اعتبار سے یہ الحاد جو اللہ رب العالمین کے کہا کہ نام رکھنے میں جو الحاد اختیار کرتے ہیں تو یعنی صحیح راستے سے صحیح مقام سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کہیے کہ وہ درست طرح جو کام نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے نام وہی ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے سوا اس کے لیے کوئی اور نام نہیں رکھا جائے گا۔ اس معاملے میں کہ ہم اپنی عقل سے کوئی نام اس کے لیے تجویز کر دیں تو یہ درست نہیں ہوگا، یعنی نام وہی ہوں گے جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خود بیان کیے۔ اسی لیے احادیث میں بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 99 نام، یعنی مشہور ہے بات ہے آپ کے سامنے، جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں اور یہ اس کی صفات کے اور اس کے حوالے سے جو ہے گویا کہ اس کا تعارف ایک ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور انہیں سمجھنا اور ان کے حوالے سے اللہ کا تعارف حاصل کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے تاکہ وہ شرک سے بچے اور تاکہ اللہ سے اس کا صحیح تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اچھے ہی نام کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے ہی نام ہے، اور فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی سے اس کو پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب یہ جو دعا کی بات ہے، دعا کیا ہے؟ مانگنا اور پکارنا دونوں دعا ہے، اور اس کے لیے جو قرآن مجید میں جب یہاں جہاں استعمال ہوتا ہے تو دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ دعا ہے، پکارنا ہے، اور جب اس اپنی کسی ضرورت اور حاجت کے لیے تو وہ بھی اسی اعتبار سے ہے۔
تو اس اعتبار سے کہ وہ نام جن سے اللہ کی عظمت و برتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو، ایسے نام جو ہے اس کے لیے ہیں، اور وہ خود اس نے ہمارے لیے ہمیں تعلیم کر دی ہے کہ ان ناموں سے اللہ کو پکارا جائے، نہ کہ وہ لوگ جو الہاد یعنی بس سے ہٹ جاتے ہیں، سیدھے رخ سے منحرف ہو جاتے ہیں اور غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائہ، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں گویا کہیے کہ وہ اللہ کی طرف کمزوری منسوب کرتے ہیں کہ اسے کوئی اپنے ایسے گویا کہ یہ حمایت کرنے والے یا ایسے مددگار درکار ہیں جن کی طرف اپنے کام جو ہے منتقل کر دے، یا اور کسی کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اللہ کے مقابلے میں چلا ہے، تو یہ سب کہا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ یعنی یہ بات صرف نام رکھنے کے حد تک نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد پھر اسی پر طرز زندگی بنتا ہے اور پھر اسی کے مطابق پھر انسان جو ہے غلط راستوں پر چلا جاتا ہے، یعنی شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے یہ کہ صرف سارے گمراہ لوگ کی دنیا میں نہیں پائے جاتے، بلکہ دنیا کے اندر نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اس امت کی بات ہے، اور آگے بات آئے گی ہمارے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی قوم میں بھی ایسے لوگ رہے، تو بہرحال ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے سے یہ بات کہی کہ یہ امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے گا، یعنی حق پر قائم رہے گا، صحیح راستے پر قائم رہے گا، یعنی وہ جو ہے وہ دین کی شہادت اس طرح پیش کرنے کے اپنا کام کرتا رہے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ من حیث لا یعلمون، آپ دیکھیے اس معاملے میں جو بات ہمارے سامنے استدراج کی آتی ہے، پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، استدراج میں اللہ نے کہا پہلے ہم انہیں جو ہے تنگی میں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے باز آ جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کے آگے جھکیں، لیکن وہ اس پر بھی نہیں مانتے، یعنی اور پھر جب وہ اللہ وہ تکلیف بڑھا دیتا ہے تو کہتے ہیں دنوں کا الٹ پھیر آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی ایسی بات خاص نہیں ہے، یعنی اسے اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر فراوانی کر دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے نعمتوں کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس نعمتوں کو پا کر وہ اللہ کے شکر گزار بنے۔ اب اس حوالے سے ان کے اندر تبدیلی ہے تو گویا اس طرح بھی، تو پھر اس کے بعد بالآخر وہ کیا ہے کہ یہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے اپنے انجام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کا احساس انہیں نہیں ہونے پاتا کہ وہ کس راستے کی طرف جا رہے ہیں اور کیسے وہ گویا کہ اپنے انجام سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے، یعنی گویا کہیے کہ جیسے کسی کے لیے کوئی جال تیار ہوتا ہے اور اس حوالے سے اور وہ آ کے اس کے اندر پھنس جاتا ہے، تو یہی کیفیت ان کی ہے کہ یہ اللہ کے اس قانون کی زد میں آ گئے، اس سے بچ نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کرتے ہیں، یعنی رفیق سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی مشرکین مکہ کے سامنے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام لگاتے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، تو یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے سامنے پلے بڑھے، پوری زندگی انہوں نے تمہارے سامنے یعنی ایک طویل زندگی 40 برس کی عمر جو ہے تمہارے سامنے گزاری، تمہارے درمیان گزاری ہے، اور اس عمر کے دوران میں یعنی جو آپ کا دور ہے جوانی کا اور اس کے بعد پھر بڑی عمر تک پہنچنے کا، یہ سارا کا سارا لوگوں کے سامنے رہا، اور نہ صرف سامنے رہا بلکہ لوگوں نے اس کی تعریف کی، توصیف کی، یعنی آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، آپ کو ایک دانشور اور دانا انسان سمجھتے تھے، یعنی اس معاملے میں یعنی حکم بنانے کے لیے تیار ہیں، تو دانا آدمی کو حکم بنایا جاتا ہے، عقل مند کو بنایا جاتا ہے، بے وقوف کو نہیں بنایا جاتا، تو اس موقع پر تو ساری تعریف بھی ہے، یعنی آپ کو امین کہتے ہیں، آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، اپنے معاملات کے فیصلے کرواتے ہیں، یعنی ساری چیزیں کیا ہیں، تو یہ بات کہ اس وقت تک تو یہ صورتحال تھی۔ اب جب نبوت کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ان کے سامنے رکھا، پیش کیا، اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا، تو اب انہوں نے جنون کا الزام رکھ دیا. تو گویا اس بات پر جو اب پیش کی جا رہی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب یہ بات جو پیش کی گئی ہے اس بات کے بارے میں بتاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جسے کہا جائے کہ پاگل پن کی بات ہے یہ؟ یعنی کون سی بات ایسی ہے جو تمہارے سامنے باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جو تمہیں حقیقت کا علم دیا جا رہا ہے، یہ جو تو حقیقت سے حال سے تمہیں احوال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بات جو ہے عقل کی نہیں ہے، بے وقوفی کی بات ہے، اس میں کوئی پاگل پن کی بات ہے؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح. یعنی اللہ رب العالمین اس انداز سے گویا کہیے کہ ان کے سامنے بات رکھتے ہیں، یعنی جسے کہیں کہ دلیل کی بات بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکمت اور گویا کہیے کہ ان کے ساتھ دل سوزی کا معاملہ بھی. یعنی جس طرح سے کوئی تبلیغ کی حکمت کا معاملہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، اولم یتفکروا، ذرا سوچیں تو صحیح، آپ ذرا اس بارے میں آپ غور تو کریں. یعنی اس طرح سے گویا کہیے کہ انسان کو مخاطب کر کے اسے متوجہ کیا جا رہا ہے، اسے اپیل کی جا رہی ہے کہ بھائی اپنے دماغ کو استعمال میں لاؤ، اپنے آپ کو تباہی کے خطرے سے بچاؤ، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. یعنی اس طرح سے گویا کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے یہ بات کہہ رہا ہو کہ جو اس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ تو تباہی کا راستہ ہے. تو ذرا سوچو جس بنیاد پر تم یہ بات کہہ رہے ہو کون سی ایسی بات ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے، برا انجام آنے سے پہلے، ان ہوا الا نذیر مبین، کھلے کھلے کیا ہے، انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے. اور خبردار کس سے؟ وہی انجام جو آنے والا ہے سامنے بھی آگے، تو اس سے خبردار کرنے والے کہ اس سے پہلے تم لوگ سمجھ جاؤ بات کو. تو اس اعتبار سے یہ ان کا مقام تمہارے درمیان ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں اور تمہیں بچانا چاہتے ہیں برے انجام سے، اس لیے تمہیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں. اب اس میں کون سی جو ہے ایسی بات ہے اس کی بنیاد پر تم انہیں مجنون قرار دیتے ہو؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو. پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ ابھی ای حدیث بات یؤمنون، یعنی پیغمبر کی بات یا یہ قرآن کی آیات، یعنی یہ بات آ جانے کے بعد اب اور کون سی بات ہے جو ان کے سامنے آ جائے گی تو پھر یہ ایمان لائیں گے. یعنی قرآن سے پڑھ کر کوئی دلائل دینے والا نہیں ہے، اور معزت کی بات جس کے اندر وہ دلوں کو نرم کر دینے والا پہلو، وہ سب کچھ اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہے. اسی لیے اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے کام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی گئی ہے. تو فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کائنات کو تو کائنات کی تمام چیزیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، دلیل بنی ہوئی ہے کہ جو بات یہ رسول پیش کر رہا ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ بنانے والا ہے جس نے بنایا ہے، ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور پھر اپنا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. یعنی ایک مقصد تمہاری زندگی کا بھی ہے، تمہارے سامنے بھی ایک ہدف رکھا ہے، اور پھر آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو کر اس کا حساب و کتاب دینا ہے. یہ سارے معاملات جو بتائے جا رہے ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں واضح کی جا رہی ہیں جن پر یہ ساری کائنات دلائل رکھتی ہے، نہیں جو ہے دلیل بن گئی ہے. تو اگر غور و فکر کریں، سوچیں تو یہ بات ہے. پھر آخری بات یہ بات بھی رکھی سامنے کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ مہلت عمل تمہیں حاصل ہے، اب اس وقت تمہارے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ ختم ہوگی تو کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہونے کے قریب آ گئی ہو، تم جو ہے اس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم اس معاملے میں سوچنے سمجھنے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. لیکن کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو اور پھر تمہارے پاس مہلت باقی نہ رہے. تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی اس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں پائیں گے آپ. تو جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ وہی بات تھی جو پیچھے گزر گئی، اس نے پہلے بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یا آپ کے صحابہ کے لیے جو یہ کام کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی انذار کا، خبردار کرنے کا، ہوشیار کرنے کا، آگاہ کرنے کا کام جاری ہے. لیکن اب اگر کوئی اللہ ان کا باتوں سے اپنے کان بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کان پر بندی کر دیتا ہے، پردہ ہی ڈال دیتا ہے، اسے کانوں میں گرانی ڈال دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. پھر
پھر وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے اس گمراہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے، جیسے اللہ سم بکم عمی کہتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، بہرے، گونگے، یہ کیفیت ہے۔ تو اب اسی اعتبار سے کیا کہا کہ اب جب جسے اللہ جو اس قانون کے اعتبار سے جو اللہ کے اس دائرے سنت کے ہدف کا میں آ جاتا ہے، جو اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے فلا ہادی اللہ، پھر کوئی اس کے لیے ہادی نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو اسے پھر ہدایت دے دے، پھر تو وہ اسے گمراہی کی طرف ہی جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی معاملہ نہیں کرانا چاہتا، جو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ادھر ہی جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا کہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، ڈرا رہے تھے نا، اس سے خبردار کر رہے تھے ایک دن ایسا ہوگا، قیامت آ جائے گی، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر روز حشر ہوگا اور روز حشر کے اندر پھر سارا حساب کتاب ہوگا، یعنی قیامت کے بعد ہی کی بات ہے نا یہ۔ تو یہ پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ قیامت کے بارے میں تھوڑی سی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، تو یہاں پھر اس کو بات کو سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ انذار کا معاملہ ہوتا، انہیں سمجھایا جاتا، خبردار کیا جاتا، تو بجائے اس کے کہ یہ اس سے ڈریں، ہوشیار ہو جائیں اور تیاری کریں، یہ الٹا پوچھتے تھے کب آئے گا وہ بات، کب ہوگا یہ کام جو تم کہہ رہے ہو، کب یہ جو ہے نتیجہ سامنے آئے گا، کب عذاب آئے گا۔ یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ اس کا وجوب کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ ایسا ہوگا نہیں، لہٰذا یہ جو ہے بس کہہ رہے ہیں خالی، تو یہ پوچھتے تھے کب ہوگا، ٹائم بتاؤ، تاریخ بتاؤ، دن بتاؤ۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا علم میرے نبی کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، یعنی یہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے، اور اپنے وقت پر جب جو اس کا وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، یعنی وقت بھی اس نے متعین کیا ہے اور اسے وجود میں یعنی اس کو ظہور میں لانے کا معاملہ بھی اسی کے حکم پر ہے، یعنی جب اس کا حکم ہوگا تو وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گی قیامت، یعنی وقت آ جائے گا، پھر اچانک یہ معاملہ سامنے آ جائے گا، اور پھر یہ ساری چیزیں حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں، اسے بتا دیا گیا ہے کہ جب اچانک یہ وقت آئے گا تو کسی کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی، بس اچانک ہی چلا آئے گا، یعنی انسان جو ہے اپنے دیگر عام معمولات کے اندر مصروف ہوگا اور اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ اس کے لیے کوئی پہلے سے کوئی کسی کو اطلاع دی جائے، کوئی پہلے سے کوئی ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، کوئی ایسا اعلان ہو رہا ہے، کوئی بتایا جا رہا ہے، کچھ نہیں، اچانک ہی آ جائے گی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اس کے آنے سے پہلے جو علامات کی بات ہے اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، تو وہ بھی انسان کو توجہ دلانے کے لیے اور علامات موجود ہیں، لیکن انسان پھر بھی ان سے سبق نہیں سیکھتا۔ آج بھی علامات موجود ہیں، جی یہ بتا رہی کہ قیامت قریب ہے، لیکن یہ قریب کا وقت انسان کے حوالے سے وہ بعید سمجھتا ہے، پتہ نہیں کب ہوگا یہ، یا اسے ایمان یقین نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تم پر اچانک آ جائے گا، اس کا معاملہ اس طرح ہوگا، اور پھر وہ ایسا وقت ہے، وہ ایسا معاملہ ہے کہ بڑا ہی آسمانوں اور زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا، یعنی کوئی تفریح کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی بڑا خوشگوار واقعہ نہیں ہوگا یہ، بلکہ یہ ایک سخت معاملہ ہے، ایک سخت واقعہ ہے یہ جو کہ سامنے آئے گا۔ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جس سے انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی تمنا کرے یا اس کا انتظار کرے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کب آئے گا، کیسا ہوگا، کیا دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے، یہ تو بڑا سخت وقت ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا۔ تو اس معاملے میں انسان کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، اچانک ہی چلا آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ یعنی یہاں کے بعد بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ جو منصب آپ کو حاصل تھا، جو وحی آپ کے پاس آتی تھی، اس کے باوجود آپ نے اس بارے میں کوئی کھوج نہیں لگائی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی اتنی بات آپ نے رکھ دی سامنے، یعنی اتنی بات آپ نے سامنے رکھ دی،
اور اس معاملے میں کوئی اس بات کی کوشش نہیں کی، کوئی کھوج نہیں لگائی، تو کہا کہ یہ تو تم سے اس طرح پوچھتے ہیں تو گویا تم اسی کھوج میں لگے ہوئے، تو یہ کیا بات تھی؟ یہ وہی اللہ کے حکم کی تعمیل کا معاملہ تھا، یعنی جو اللہ نے نظام جو بتا دیا اور اس پر اعتماد کی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے، اسی میں انسان کا کی بہتری ہے کہ یہ وقت اس سے پوشیدہ رکھا جائے، اسی میں انسان کے لیے بہتری ہے۔ اس لیے مختلف باتوں سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ پھر دوبارہ پھر کہا قل انما، پہلے کہا تھا قل انما علمها عند ربی، اسی آیت نے پھر آخر میں پھر کہا قل انما علمها عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، یعنی ان کی حقیقت سے ناواقف، اس کی حکمت سے ناواقف ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے جس کو پردے میں رکھا ہے تو یہی سارا گویا کہیے کہ انسان کے لیے فائدہ مند بات ہے، یعنی ایک تو اس اعتبار سے کہ آزمائش کا معاملہ ہے، اس لیے اس کا اس طرح جو ہے گویا کہیے پردے میں رہنا ضروری ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر انسان کے لیے آگے بڑھنے کام کرنے کا موقع رہتا، یعنی پتہ نہیں کب یہ وقت آ جائے گا تو اس پر اسے ہوشیار رہنا، کام کرتے چلے جانا، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ جو ہے ناواقف ہیں تو اس لیے بار بار یہ باتیں پوچھتے ہیں۔ پھر کہا مزید اسی کے لیے آگے دلیل بھی دی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ پھر کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی، یعنی قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ بہت واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی، ان کو کے سامنے رکھ دی گئی کہ جب وہ پوچھتے تھے، آپ سے مطالبہ کرتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے، ایسی باتیں آپ کے ساتھ کرتے تھے کہ اس کی خبر دو، اس کی خبر دو، تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، یہ بتا دیا گیا کہ میرا کام تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں، میرا کام یہ تو نہیں ہے، میں نے کب کہا کہ میں ہی عالم الغیب ہوں، اور میں نے یہ کب کہا کہ مجھے ہی سارا علم حاصل ہے اور میں ہی گویا خدا ہوں، میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ میں تو نذیر و بشیر ہوں، وہ کام کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ تو خود میں اپنی ذات کے والے سے، اگر انسان کو کوئی فائدے کی بات حاصل ہوتی ہے کوئی، تو اس کا سب سے پہلے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کی ذات کو پہنچتا ہے، اس کا فائدہ وہ اس سے حاصل کرتا ہے، معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو سامنے آ گئی تو اسے بتا دیا گیا کہ میں خود اپنے ذات کے معاملے میں، اپنے نفس کے معاملے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو میرا رب چاہے، جو میرا اللہ چاہے، یعنی اللہ ہی کے حوالے سے، یعنی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اپنا معاملہ، اور اختیار جو ہے وہ اللہ کا رہتا ہے۔ اور پھر اس پر ایک دلیل دی، یہ دلیل بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، یعنی آدمی کو پتا ہو کل کیا ہونے والا ہے تو ہر فائدہ مند چیز کو اختیار کر لے گا، اور بہت سے نقصانات سے میں بچ جاتا، یعنی جسے پتا ہے کل اس پیغام میں نقصان ہوگا آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں، تو پہلے سے اس سے ہوشیار ہو جائے گا، تو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا، بلکہ فائدے کی بات ہی ہوتی رہیں گی۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، تم دیکھتے ہو عام زندگی کے معاملات کے اندر یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں، تو اس میں یہ بات کہ میری جو اصل تمہارے سامنے جو ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں وہ یہی کہ میں انذار کا کام کروں، بشارت دینے کا کام کروں، تو میں کام کر رہا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے، جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ظاہر زبردستی منوانے کا کوئی معاملہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا، اسی لیے وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ان 2-3 آیات کے اندر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں ایک بات تو یہ بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ تخلیق انسانی کا آغاز کرنے والا، اس کی ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ ہی نے تخلیق انسانی کا آغاز کیا اور اس نے ایک جان سے بنایا تمہیں، تو جیسے اس نے پہلے تخلیق انسانی کا آغاز کیا ایسے ہی وہ آگے بھی انسانوں کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے کوئی اور ہی کام کرتا ہے، اب ذریعہ بدلتا ہے، یعنی پہلے اللہ نے پہلا انسان جو ہے اس طرح سے پیدا کر دیا، یعنی مٹی سے بنایا اور اس کو جو ہے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بتا دیا یہ اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ انہی سے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھاتا ہے، لیکن اصل پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی وہ انسان پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ پیدا کرنے والے ہوتے تو جو چاہے پیدا کر لیتے اپنی مرضی سے، لیکن یہ بات اللہ نے سورہ شورى میں ہمارے سامنے آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں لہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یعنی یہ بات اللہ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے نا، اس کے علم اور قدرت کی بات ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے آگے بھی معاملات کیا ہیں، تو پہلی بات تو اس میں یہ بیان ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے وہی تھا اب بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سامنے آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک مثال دے کر یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک مثال میں کہ جس کے اندر لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے بات ہوئی، جس ماحول کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، پہلے تو وہی لوگ ہیں، بعد میں پھر اور دیگر بھی اس کے دائرے کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اس کی ایک مثال اللہ نے دی کہ جیسے ایک جوڑا، انسانی جوڑا، کہ جب اللہ نے اسے اس راستے پر آگے بڑھایا، جب اس کو یہ امید نظر آئی تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو ہے ایک صحیح سالم بچہ جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مرحلے اس میں درمیان میں گزرتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان کے لیے یعنی تشویش کا معاملہ رہتا ہے، پتہ نہیں یہ تکمیل کے مراحل تک پہنچے نہ پہنچے یہ معاملہ، یعنی صرف گویا کہیے کہ آغاز ہو جانا ہی تو سب کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ پورا دورانیہ جو ہے اس کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ امن سے گزر جائے، عافیت سے، صحت کے ساتھ گزر جائے، اور بالآخر وہ مرحلہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا فرما دے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس بچے کے حوالے سے ہی یہ انسان کے نہ اختیار میں ہوتا ہے اور نہ وہ اس معاملے میں کچھ کر سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا، کچھ اس کا بس نہیں چلتا کہ اگر وہ جو آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا، یعنی وہ گویا کہیے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی اس کے اندر رہ جائے، کوئی گویا یہ معذوری اس کو ہو جائے، کون جانتا ہے، آخر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو آغازی میں بینائی نہیں ہوتی، اندھا پیدا ہو گیا، کوئی معذوری اس کو لاحق ہو گئی، کوئی اور چیز اس کے اندر کمی رہ گئی، یعنی سب چیزیں بھی آتی ہیں سامنے، تو یہ بات کہ کیا ہوگا انسان کے بس میں کچھ نہیں، تو اللہ سے دعا ہی کرتا ہے کہ صحیح سالم ٹھیک ٹھاک ہر اعتبار سے بالکل درست ہو، کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو، تو یہ دعا کر رہا ہے اللہ سے۔ تو اس میں یہ بات بتائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا صالحہ کی بات جو ہے، تو صالحہ کے اندر صالح میں ایک تو یہ تکمیل کی بات ہے، دوسری بات کیا ہے، صالح کی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ صالح کی بات کہی جائے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے اسے ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو یہاں صالح سے بات مراد یہی ہے کہ صحیح درست ٹھیک اس اعتبار سے، باقی جو صالحیت آگے آئے گی اس کی بات کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اب جب یہ کام ہو گیا، یعنی جب وہ مرحلہ گزر گیا، اب جب وہ چیز ہاتھ میں آ گئی، اب کیا ہے، اب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے، یعنی ان کی دعا سے، ان کی برکت سے، ان کی عنایت سے، ان کی سفارش سے، ان کے دینے سے، یعنی بات براہ راست بھی اس طرح کے معاملات آ گئے۔ اب جو ہے شکریہ، شکرانے اور نذرانے کسی اور کے پاس سے جانے لگے، کسی اور کو اس کا جو ہے کہیے کہ حقدار ٹھہرانے لگے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دوسروں کو، کہ یہ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام جو کر رہے ہیں اللہ ان مشرکانہ باتوں سے بہت بلند ہے، نہیں اللہ کا کام تو نہیں ہے کسی کے ذریعے کام کرے، براہ راست کرتا ہے، خود اس کی اپنے اختیار کی بات ہے، کل تک اسی سے دعا مانگ رہے تھے، آج دوسروں کو شریک کرنے لگے شکریہ کے اندر،
اور پھر فرمایا کہ نادانی کس درجے کی ہے کہ جو خود پیدا ہوا ہے وہ کسی کو کیا پیدا کرے گا، یعنی اسے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ نادان ایسے نادان ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیزیں پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی خود بھی وہ پیدا کیے گئے کہ اللہ نے پیدا کیا انہیں۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مخلوق سے باہر ہو، یعنی حد یہ کہ انسانوں سے آگے بڑھ کر اگر کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، اشیاء کے اعتبار سے بھی یہ سارے جو سورج ستارے سیارے سارے جو ہیں یہ سب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، یعنی کچھ بھی پیدا نہیں کرتا یہ اس میں آپ کوئی بھی نہ انسان کو یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر اس کی شرک کی بے بذاتی یعنی بے حقیقت ہونا اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی مقام پر یہاں مولانا نے اس کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جناب یہ معاملہ تو تھا ان کا، یعنی مشرکین کا معاملہ تھا کہ جب آغاز میں دعا اللہ سے کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تو شکریہ میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے، لیکن آج کل کے انسانوں کا حال یہ ہے اور پھر اس میں یہ بات بھی کہ جو ایمان کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، یعنی اہل اسلام کی بات ہے کہ وہ دعائیں شروع میں بھی کسی اور سے ہی مانگتے ہیں، یعنی کسی کے پاس بیٹے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے پاس بیٹی کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے پاس منت چڑھانے کس لیے کہ یہاں سے اس دربار سے بیٹا ملے گا، اس دربار سے فلاں ملے گا۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات جو ہے واضح کر دی گئی کہ یہ کیفیت جو ہے یہ کسی بھی طرح سے شایع نشان نہیں ہے، یعنی شرک ہے کھلا ہوا۔ تو وہاں تو کہا کہ پہلے یہ نہیں کرتے تو یہ شروع سے ہی کام کرنے لگتے ہیں، تو جو بھی یہ کام کرے گا غلط کرے گا، شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے اسی ضمن میں کہ بعض جگہ پر یعنی بعض لوگ اس طرف چلے گئے، آغاز ہوا تھا بات کا اس آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی ابتدا کی ایک نفس سے، پھر اسی سے جڑا بنا کے آگے بڑھا معاملہ، تو اور درمیان میں کوئی بات نہیں آئی بلکہ پھر براہ راست یہ مرد اور عورت کا قصہ ذکر شروع ہو گیا۔ تو کوئی کسی کے اس طرف بھی چلا گیا کہ شاید یہ آدم و حوا کی بات ہو رہی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ چیزیں منسوخ کی گئی ہیں ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے کسی طرح کی بھی، اور کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی نبی کے معاملے میں کسی حوالے سے کہ وہ شرک کی طرف چلا جائے، تصور نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بالکل اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ یہ ایک عام مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا آدم و حوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، انہی کے بارے میں ایسے کہا تھا کہ انہیں تخلیق کا مدار قرار دیتے ہیں جو خود کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ پیدا کی جاتے ہیں۔ پھر آگے کہا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر ہی قادر ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ کیا پیدا کیا کریں گے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یعنی اس بات کی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ ہی اپنی مدد، چلو اپنا کام بنا لے، اپنا ہی کچھ کر لیں، اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی جو اللہ کا جو اسباب و علل کا سلسلہ ہے اسی کے محتاج ہیں، اسی کے ذریعے سے سارا کام چلتا ہے، تمام کائنات کا معاملہ اسی طرح سے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔
اب یہاں ان آیات کے اندر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے بت پرستی کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا، بت پرستی بھی اس کے اندر آ گئی ہے، اس کے اندر وہ ان بزرگان کو جنہیں ان کے مر جانے کے بعد جو ہے پھر لوگوں نے الہ بنا لیا یا اللہ سے اسے قریب کر دیا، یعنی ان کو شریک ٹھہرانے لگے، ان کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جتنے بھی شرک کے ہیں ان سب کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، جمع کیا ہے کہ اگر کسی کو جسے تم پکارتے ہو کہ وہ جو تمہاری مدد کرنے والا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ سب بندے ہیں، یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے، جتنے بھی ہیں الہ صرف ایک اللہ ہے، باقی سب کی حیثیت کیا ہے؟ بندے کی ہونے کی، بندے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، یعنی عبد ہیں، ایک ہی معبود ہے وہ اللہ ہے، باقی سب کیا ہے؟ عبد ہیں۔ تو عبد سے معبود کی توقع کرنا، یعنی جو کام معبود کا ہے وہ عبد کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ معبود جو ہے وہ مالک ہے، اب جو ہے وہ کہیے کہ اس کا محتاج ہے، اللہ ہی سے وہ خود مانگتا ہے اپنے لیے بھی۔ تو اسی لیے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، انہیں مانگ کر دیکھو، تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ جواب دینے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کریں، اس کا نتیجہ نکل کر سامنے آئے براہ راست۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر کے دیتا ہے، تم منسوب ان کی طرف کر دیتے ہو، تم منسوب ان کی طرف کر دیتے ہو کہ ان کی طرف سے کام بن گیا، ان کے وہاں دعا کی تھی، وہاں ایسا کیا تھا، ادھر سے معاملہ ہو گیا۔ تو اصل تو اللہ ہی کرنے والا، اگر وہ تو براہ راست کوئی کرتا ہوا نظر آئے، کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کے مظاہر کے طور پر جو یہ بتوں کو پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کے مظہر ہے ان کا، اور ان کے پیچھے وہ سارا فلسفہ تھا ان کا، تو کہا کہ ان بتوں کی بات کی پھر کہ ان کے دیکھو ان کا کیا حال ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مثال دے کر بتایا، اور پھر آخر میں یہ بات کہی کہ یہ جو مشرکین مکہ یہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے، دھمکاتے تھے کہ جناب یہ جو ہے تمہارے ہمارے بتوں کی مار تم پر پڑ گئی ہے، اور ایسا معاملہ ہے، اور اس طرح سے یہ بات ہے یہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو ایسا ہوگا اور ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اسے کہہ دیجئے، کہا ٹھیک ہے جو تمہارے بس میں ہے تم کر گزرو، سارے شریکوں کو بلا لو، اب بلا کر جو کر سکتے ہو کرو، اب مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی و مددگار تو اللہ ہے، وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی ہے، اور میرا ہی نہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، اللہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، طے شدہ امر ہے، یعنی کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کرے گا، اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ یعنی نیک آدمیوں کی حمایت کسے حاصل ہے؟ نیک آدمیوں کی تو کس کی حمایت حاصل ہے؟ اللہ کی حمایت حاصل ہے، لہٰذا وہ کسی سے ڈرتے نہیں، اس معاملے میں کوئی بات نہیں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم انہیں دیکھتے ہو، بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد ہی کرنے پر قادر ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں یہ دعوت دو، انہیں بلاؤ کہ إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف آ جاؤ، لا يسمعوا، تو وہ سن نہیں سکتے۔ یعنی کیفیت کیا ہے؟ ہدایت کیا دیں گے؟ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو بھی نہیں، ہدایت پر بھی نہیں آ سکتے، یہ ان کی کیفیت یہ ہے۔ اور تم انہیں سمجھتے ہو وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم سمجھتے ہو کہ بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ پھر وہی بتوں کی بات ہے، اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں اگلی آیات کے اندر تبلیغ کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ سورت چونکہ تکمیل کے مرحلے کے اندر ہے تو خصوصی باتیں اس کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں، مضامین بار بار بدل رہے ہیں، یعنی شرک کی بے بذاتی کی بات ہوتی ہے، پھر اسی حوالے سے اور مزید اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، پھر بتوں کی بات، اس کا بے حقیقت ہونا بیان ہو گیا۔ اب یہاں پر پھر اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تمہیں اپنے کام کو کن آداب کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اے نبی، درگزر کا نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو
وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ہدایات ہیں اہل ایمان کو کہ وہ کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام انسانوں کے درمیان اور ایسے گمراہ انسانوں کے درمیان کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے یعنی یہ بڑی اصولی چیزیں ہیں جنہیں بہت ٹھہر کر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کہا پہلی بات یہ کہی کہ نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار، خذ العفو۔ اب اس عفو کے بارے میں دوسری طرف بھی گئے، ایک تو ویسی بات ہے کہ نرمی و درگزر کی بات ہے، یہ یعنی نرمی کی بات ہے، کم پر راضی ہو جانا ہے، اس کی درگزر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات پر جو ہے چھوڑ دے، اس کو اس طرف نہ جائے، یعنی اس کا پورا بدلہ نہ لے۔ تو اس میں ایک تو بات یہ بھی کی، اس کے علاوہ حالانکہ جو سیاق و سباق کے حوالے سے وہ تو بات دوسری آ رہی ہے سامنے، لیکن اس کو اس اعتبار سے بھی لیا گیا کہ لوگوں سے جتنے عمل ہوں اسے قبول کر لو، یعنی عمل کی کوالٹی پر اور اس کی جو ہے وہ کہ یہ آئیڈیل سے جو اس کی ہونی چاہیے، جس طرح کا اس کا حق ادا ہونا چاہیے اس کا مطالبہ نہ کرو، جتنا ہو بہرحال اسے قبول کر لو لوگوں سے جتنا ان سے ہو سکے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ آپ یہ ان کے ساتھ کہ ان کا جو عمل بھی نیک یعنی اہل ایمان کا اسے قبول کر لیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ اپنی جگہ پر کہی گئی، اسے بیان ہو گئی، لیکن جو اس کے حوالے سے آ رہی ہے، اس معاملے میں آ رہی ہے کہ دعوت کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں کیا چونکہ آگے بات بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے کہ نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ لوگوں میں کام کرتے ہوئے اگر انسان ہر بات کا جواب دینا شروع کر دے گا، اگر ہر کہیے کہ زیادتی کا انتقام لینا شروع کر دے گا، ہر چیز پر تنقید کرتا چلا جائے گا تو کام آگے نہیں بڑھے گا، کام نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو معاملہ ہوا ہو گیا، ختم، آگے بڑھیے۔ یعنی اس معاملے میں اگر آدمی ہر چیز پر رک کر ٹھہر کر اس پر زیادہ تفصیل سے اور تبصرہ اور اس پر دیر لگانا اور یہ سب کرنا تو یہ بات نہیں ہے درست، بلکہ کیا ہے کہ نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ یعنی اس میں جو بتایا گیا ہے کیا ہونا چاہیے، نرم ہو، متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہونی چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عامت الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم، یعنی وہی حلم اس کے اندر ہو، تحمل ہو اس کے اندر، وہ فوراً مشتعل ہو جانے والا نہ ہو۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے، یعنی یہ عفو درگزر کی بات ہے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی سخت کلامی، بہتان تراشی، ایذا رسانی اور شریرانہ مزاحمت کا اظہار ہو، اس کو بہرحال درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، درست ہوئی، تلخ گفتاری اور منتقمانہ اشتعال، یعنی انتقام لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس انتقام، بس انتقام کی آگ میں انسان جلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے۔ دعوت کے کام کے لیے، دعوت اگر کا عمل کرنا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے تو پھر انسان کو بالکل اپنے حقوق اور اپنے تمام جو اس کا جو حق بنتا ہے اور جو اس کا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اس اعتبار سے ثابت کرنے کے لیے اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اب اسے درگزر، نرمی، اپنا حق تو چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے اس معاملے میں، بس اپنی اس حیثیت کو کہ وہ داعی اللہ ہے، داعی اللہ کی حیثیت سے اپنا کام کرتا ہے۔ ورنہ میں بھی برابر کا انسان، آپ بھی برابر کے انسان، برابری کی بات ہوگی تو پھر تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ یعنی اس معاملے میں اور جب کبھی آدمی اپنے گرد و پیش میں، اپنے دوستوں میں یا کہیں اپنے گھر میں، بھائی میں تو باپ ہوں، میری تو حیثیت ہے، تو داعی کے لیے پھر باپ کی حیثیت سے بات نہیں، باپ کی حکمت استعمال کرے، لیکن اصلاً بات وہ نہیں رہے گی۔ تو اس معاملے میں یہ بات رہے گی اس حوالے سے۔ تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس طرح سے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم خو ہو، ورنہ اگر تم درست خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اب کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ تو اس اعتبار سے یہ نرم خوئی کی جو بات ہے اور تحمل کی جو بات ہے، جو درگزر کی بات ہے، یعنی یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے، یہ عام لوگوں کے اندر بھی اور اس اجتماعیت کے اندر بھی جو اس کام انجام دے رہی ہو۔ یعنی اس لیے کہ انسان اندر اور باہر دونوں طرف کام کر رہا ہوتا، یعنی کہ باہر تو ہم بڑے حلیم ہیں،
نرم گفتار ہیں، اور آپ خود اپنے اندر، چاہے وہ تنظیم کے اندر ہو چاہے گھر کے اندر ہو، اور وہاں پھر جو ہے ہم ہر بات پر جو ہے تنقید کرتے، ہر بات پر انتقام لینے، اور ہر بات کا جو ہے پھر بدلہ لینے، اور ہر بات پر جو ہے گویا کہیے کہ مشتعل ہو جانے والے، ایسا کام نہیں چلے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ یعنی اس درجے کے لوگ اگر آپ کہیں جو ہے سنگ دل ہوتے، تندخو ہوتے، تو یہ آپ کے گرد و پیش سے چھڑ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ یہ مزید ہدایت دی ہے کہ درگزر سے کام لیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگیں، انہیں شریک مشورہ رکھیں۔ غرض یہ کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بات ہو گئی۔ معروف کی تلقین کی بات کیا ہے؟ معروف کا معاملہ کیا ہے؟ معروف جو ہے بنیادی طور پر وہ چیزیں، وہ نیکیاں جو بالکل واضح ہیں، طے شدہ ہیں، یعنی جن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسی جن چیز لوگ واقفیت رکھتے ہیں، سب انہیں صحیح بات کے طور پر جانتے ہیں۔ جو چیزیں لوگوں کے نزدیک معروف نہیں ہیں، یعنی طریقہ کار کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس پر ہم نے بات کی تھی پہلے، جب یہاں پر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی بات آئی تھی، اس پر بات تھی، تو اس کو تازہ کر لیں ذہن کے اندر۔ تو بہرحال ان بھلائیوں کی طرف دعوت دیں گے، ان اصولوں کی طرف دعوت دیں گے جو لوگوں کے درمیان طے شدہ ہیں، جنہیں تسلیم کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ تو سیدھے راستے کی سیدھی بات بتانے والے، پھر ان کی مخالفت کرنے کے لیے لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یعنی جب لوگوں کو نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، خیر خواہی کی دعوت دی جائے، اور اس کے بعد پھر لوگ اس پر جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے مد مقابل آ جائیں، کوئی نیکی کی طرف بلائے، کوئی خیر خواہی کی کرے ان کے ساتھ میں، تو یہ یعنی معروف کی بات کو واضح طور پر طے ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس چیز کی دعوت ہے جو لوگوں کے درمیان جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اس اعتبار سے تو آپ کی دعوت کا اسلوب انداز ہی ہونا چاہیے، ان چیزوں پر آپ بات کریں گے۔ یأمرون بالمعروف، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کے ساتھ نہ الجھیں۔ اس لیے کہ اگر جاہلوں کے ساتھ الجھیں گے اس معاملے میں، ایک بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ جہاں ایک طرف آپ کو معروف کی تلقین کرنی، وہاں یہ بات بھی اتنی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے، چاہے وہ الجھانے کی کتنی کوشش کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ کام جو ہے رک جائے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے اندر الجھ گئے، یعنی جب دعوت خیر کرنے داعی اللہ جو ہے تو اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اس کو مولانا نے اس طرح سے کہا ہے کہ اگر کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ جائے تو اتنا دامن پھاڑ کے اس کے حوالے کر کے اپنا راستہ آگے بڑھاؤ، یہ نہیں کہ تم وہاں اس کے ساتھ اٹک کے رہ گئے، یعنی قربانی دے دی اس کے ساتھ، معاملہ ختم کیا، آگے بڑھے۔ تو اسی اعتبار سے اور بہت ساری مثالیں دی ہیں، کہا جو ہے پہاڑ جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور دریا جو ہے اپنے راستہ بنا کر کسی اور طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ اپنی منزل طے کرتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کے جال میں پھنستا نہیں ہے، اس طرح الجھتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اسی لیے کہ آدمی سمجھے اس بات کو۔ اور پھر یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ جو شیطان ہے یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے دعوت کا کام کیا جائے، وہ ہمیشہ انسان کو جو ہے کہیے کہ برگلانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کون سے کمزور ہیں؟ ہمیں بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ہمیں بھی جواب دینا چاہیے۔ تو سمجھ دو کہ یہ دعوت کو بگاڑنے والا عمل یہ جو ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اس مقام پر بھی، اور جہاں دعوت کا ذکر آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کرتا ہے اور برائی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس مقام پر آئیے، آگے آئے گی، حامیم سجدہ میں آئے گی، یعنی کئی مقامات ایسے آئیں گے اس میں یہ بات آئے گی کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انہیں بھی، دائی حق کو بھی نیچے اتار کرنا، اس کے منصب سے جہاں وہ کھڑا ہے بلند مقام پر، یعنی اخلاق کے بلند مقام پر، کسی اور مقام پر نہیں بلند، اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے لوگ جو ہے اس کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں وہ اس کا بدلہ نہیں لیتا، صحیح طریقے سے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جس مقام پر اسے پاتا ہے تو کہتا ہے اس سے بھی گھسیٹ کے یہاں لاؤ۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، آپ کے تجربے میں یہ بات ہے، ایک آدمی 100 مرتبہ کام کرتا ہے غلط، اور صحیح آدمی ایک کام بھی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم نے بھی تو یہ کام کیا، برابر کر دیتا ہے، 100 اور 1 کو برابر کر دیتا ہے، یعنی پھر جو ہے وہ مقام ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی تو اس اعتبار سے پورے طور پر بچنا کہ کوئی دلیل نہ ملے، کوئی بات نہ ملے، اس لیے ورنہ کیا شیطان اپنا کام کرے گا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ دائی حق کو، دائی اللہ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے، بڑا سمجھدار اور بڑا اپنے اوپر قابو یافتہ ہونا چاہیے۔ جہاں غلطی ہوگی وہیں لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسے، یعنی شیطان سے بس لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس اعتبار سے بات کی، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، ساری وہ علم رکھتا ہے، تمہاری ساری قربانیاں سب اس کے علم میں۔ اور پھر یہ بات ہی بتا دی کہ شیطان کے چنگل میں کون پھنستا ہے؟ جو کہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ ان الذین اتقوا، یعنی اہل تقویٰ کی بات کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شیطانی خیال آتا ہے فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، فوراً ان کے اندر ایک الارم بج جاتا ہے۔ یعنی کیا چیز ہے یہ؟ ان کے حس جو ہے اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہیں گڑبڑ ہو رہی ہے،
یہ معاملہ جو ہے نفسانی ہے، یہ شیطان آ گیا بیچ کے اندر، تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، فوراً معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی بند ہیں ان کا معاملہ کیا، وَإِخْوَانُهُمْ یعنی شیطان کے بھائی بند جو ہیں وہ انہیں اتنی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھتے، یعنی ان کا معاملہ ہی، اہل ایمان تو ان سے بچ کر رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی، ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ یعنی یہ گویا مذاق اڑانے والی بات ہے، نبی بنے ہو تو کوئی یہ معجزہ بھی لے کر چلے آتے، یعنی گویا کہیے کہ آپ پر اس طرح سے استہزاء یعنی آپ کا مذاق اڑانے والا انداز اختیار کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات بتا رہے ہیں، جواب دیتے ہیں، بڑے شریفانہ انداز سے بات کہتے ہیں کہ یہ تو میرا کام کیا ہے، میرے کام تو صرف اس وحی کی پیروی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے، اس کا حکم ہے کہ میں پیش کروں تمہارے سامنے، پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب اس نے نازل کی ہے، اس میں بصیرت کی روشنیاں ہیں، یعنی جو آنکھ رکھنے والا ہے، دیدہ بینا رکھتا ہے، وہ اس کو پہچان لیتا ہے، اس کے اندر ہدایت اور رحمت ہے، کس کے لیے، جو اسے قبول کریں۔ تو یہ کتاب کی تعریف ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اب ایک بات تو اسی تناظر میں پہلے کہاں ہو رہی ہے جہاں یہ سب بات ہو رہی تھی، یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب قرآن سنایا جاتا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، شور مچاتے، طرح طرح کے جو ہے ایسے طریقے اختیار کرتے کہ کوئی سننے نہ پائے۔ تو ایک انداز سے یہ بات ان کے لیے ہو رہی ہے، اگر جب آتا ہے توجہ سے سنو، خاموش رہو، شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے، یعنی شاید کہ تم پر بھی اثر کر جائے، شاید یہ بات تمہارے دل میں بھی اتر جائے۔ تو ایک بات تو اس حوالے سے اس اعتبار سے ہے، اور دوسری کیا اس کی عمومی بات ہے کہ عمومی طور پر جو اصول ہے وہ کیا ہے، وہ یہی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کی جائے، توجہ سے اس بات کو سنا جائے۔ یہ اپنے بحر میں بہت ساری ہدایات رکھتا ہے جو اختصار سے بس بات کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو اسی میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اسی کی بنیاد پر نماز کے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی اختیار کی جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے، سنا جائے توجہ سے۔ تو اس معاملے میں فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت جب نماز کے اندر خاموش رہا جائے اور تلاوت نہ کی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یعنی جہری رکعت ہے تو تب سنا جائے، یعنی صرف جہری رکعت سری رکعت میں پڑھا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی جو حدیث کی بنیاد پر ان کا یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں پڑھنا ہی چاہیے، لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، یہ بات اس میں ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ فقہاء کچھ اس میں علماء اس پر بھی چلے جاتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں تو وہ وقفہ جو درمیان میں آیا اس میں پڑھیں، یعنی اس طرح سے جب پڑھا جا رہا ہو ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ تو غرض یہ کہ بات بنیادی طور پر یہ سامنے آتی ہے، یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے اور توجہ سے سنا جائے۔ یہ تو نماز کی بات ہو گئی کہ نماز کے اندر ہی بات ہے سامنے آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی عام حالات کے اندر بھی یہی بات ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ بات کہاں کے لیے ہے کہ جہاں قرآن سنانے کے لیے ہی پڑھا جا رہا ہو، یعنی کوئی مسجد میں جیسے خطبہ ہو رہا ہے، ظاہر سنانے کے لیے لوگ سننے کے لیے آئے، اس پر سننے کی بات ہے، یا کوئی درس و تدریس کی مجلس ہے وہاں پر یہ بات سنانے کے لیے ہو رہی وہاں پر ہے، لیکن باہر ایک ریڈیو پر یا کسی ٹیلی ویژن پر جو ہے یا کسی اسپیکر پر کسی نے لگا رکھا ہے تو وہ اس کی تعریف میں نہیں آتا، اس لیے کہ نہ وہ سننے کا موقع ہے نہ وہ سنانے کے لیے، وہ پتہ نہیں کس خیال سے ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کے کام کرنے سب کی جگہ پر یہ اس کی پابندی نہیں ہے کہ یہ بات وہاں پر جو کہی جا رہی ہے کہ یہ کام کیا جائے، لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اس لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں کرنا ہی نہیں چاہیے پبلک پلیسز پر جہاں پر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں یا آرام میں مصروف ہیں، وہاں آپ زور سے جو ہے یہ تلاوت کریں یا اس طرح سے بجائیں، اس کی بات ہے۔ اور اگر ہو بھی معاملہ اگر ہو بھی تو پھر کیا ہے، بجانے سے مراد اس کی بات نہیں بلکہ اس ٹیپ ریکارڈر ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے بجانے کے وہ ایسی چیزیں جو ہیں جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت اس کے اندر آ رہی ہو۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہ احتیاط کی جائے۔ دوسری بات پھر عام لوگوں کے لیے یہ ہے بہرحال کہ اگر ایسا ہو تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خود جب رات میں قرآن کی تلاوت کرتے یعنی نماز کے اندر تو پھر امہات المومنین کے بارے میں بات آتی ہے، وہ سو رہی ہوتی تھی. آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ اٹھو زبردستی سنو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے تم سو رہے ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اس مقصد کے لیے تھا ہی نہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پر اس حوالے سے ہے. تو اس میں یہ کہا گیا. پھر ادب بتایا اس کا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں ذکر کی بات ہے، اور ذکر کی پھر کہ ادب کی بات ہے کہ کیسے. تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ایک تو دل ہی دل کے اندر ہے، یعنی دل کے اندر جہاں پر آدمی زبان سے بھی الفاظ نہیں ادا کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ بھی خیفتم ودون الجہر، یعنی بڑی ایسی آواز جو نہ تو بالکل ہی دبی ہوئی ہے اور نہ ہی بہت بلند ہے. یعنی ادب جس کے اندر ہے، تضرع جس کے اندر ہے، خشیت کا معاملہ جس کے اندر ہے. یعنی اس اعتبار چیخ چیخ کر، پکار کر اور ایسے چلا کر اس کی بات نہیں ہے. یہ واضح طور پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ ادب سامنے آئے گا اللہ کو پکارنے کا تو یہ بات بتائی جائے گی. خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی، صحابہ کی آواز ذرا بلند ہوئی تو آپ نے کہا کہ نہ تو تم کسی ایسے کو سنا رہے ہو کہ جو موجود نہیں ہے، اور نہ کسی ایسے کو جو سنتا نہیں ہے. لہٰذا اپنی آواز کو ٹھیک یعنی ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. تو اسی اعتبار سے یہ چیزیں ہیں کہ یہ ذکر کا بھی ایک ادب ہے، اس کے تحت یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کیا جائے. پھر اسی کے اندر کہا کہ اوقات کی بات ہے، غدو والآصال یعنی صبح و شام کی بات. ایک تو یہ کہ صبح و شام کے اذکار عام طور پر ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ایک اس میں صبح و شام کا مطلب ایک دائمن بھی ہوتا ہے، دن رات صبح شام، یعنی یہ مستقل ہی کام کرنا ہے تاکہ اس میں اگلی بات ہوگی نا غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو غفلت سے بچنے کے لیے ذکر الہی کے اندر مصروف رہنا. اور پھر اس کے بعد یہ آیت سجدہ ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. اس آیت کے پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تاکہ اس کا حال ملائکہ مقربین کے طرح ہو. جیسے کہا نا جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے کہیے یہ بات بھی آ جائے سامنے کہ جب کبھی سجدے کی بات آئی آگے آئیں گے سجدے ہمارے سامنے 14 سجدے آتے ہیں. تو یہ پہلا سجدہ پہلا مقام آیا ہے. تو یہ کہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، فوراً اللہ کے آگے سے جو ہے سر بسجود ہو جانا. تو ایسے مقامات جو قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان پر اس کے بارے میں اس کی مشروعیت یعنی اس کو کرنا چاہیے، اس پر تو اتفاق ہے لوگوں کا. البتہ اس کے وجوب کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کو واجب کہتے ہیں، باقی لوگ اس کو سنت کہتے ہیں کہ سنت ہے، واجب نہیں سنت ہے. لیکن بہرحال سنت ہے تب بھی کرنا ہے، دونوں صورتوں کے اندر کرنا تو ہے چاہیے. تو اس میں البتہ یہ بات ہے کہ اس میں یہ تمام لوگ جو اس پر یعنی جمہور کی بات جو ہے وہ اس کے لیے انہی شرائط کے قائل ہیں کہ جو شرائط نماز کے سجدے کے لیے یعنی وضو بھی اور قبلہ رخ ہونا بھی اس کی بات ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تفہیم القرآن مولانا نے اس پر لکھا ہے اس بارے میں کہ اس کے علاوہ بھی لوگ اس کے قائل رہے ہیں. فرمایا کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی ہیں مختلف اوقات پر مختلف مقامات پر، تو جب آپ نے پڑھی جب بھی لوگ سجدے میں چلے گئے، اور یہاں تک کا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لوگ جگہ نہیں ہے تو کسی کی پیٹھ پر ہی سجدہ کر لیا. یعنی یہ یا جب آپ نے مکہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے جب خطبہ دیا اور اس وقت آپ نے آیت سجدہ پڑھی تو اس موقع پر لوگوں نے جو لوگ جہاں تھے انہوں نے وہیں سجدہ کیا، جو سواریوں پر تھے انہوں نے سواریوں پر ہی سجدہ کر لیا. یعنی یہ بات اس طرح سامنے آتی ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ سب مولانا تفہیم کے اندر لکھ رکھا ہے اس کے بارے میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے. ابو عبد الرحمن سلمی کے متعلق فتح الباری کے اندر بھی لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں یا قبلہ کی طرف ہو رخ یا نہ ہو. ویسے تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ آیا ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے اندر بھی آپ سواری پر ہوتے اور نفل نماز پڑھتے جاتے، سواری اپنے راستے پر چلتی جاتی، کبھی قبلہ رخ ہوتی ہوگی کبھی نہیں بھی ہوتی ہوگی.
یعنی معاملہ جو ہے قبلہ رخ کی بات کے والے سے بات ہے یہ، تو اس حوالے سے تو یہ بات تو اپنی جگہ یہ طے ہے. آخر میں یہ بات لکھتے ہیں وہ کہ یہ وجوہ کی بنیاد پر صحیح تو یہ کہ جمہور کا جو مسلک ہے وہی اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کرتا ہے تو اس پھر قابل متون نہیں ہے، اس پر کوئی تان نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی تنقید نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ ایسی مثالیں بھی ہمیں سلف کے اندر نظر آ جاتی ہیں کہ جہاں انہوں نے یہ چاہا ہے کہ جیسے حکم سامنے آئے تعمیل ہو جائے. مقصد اس کا یہ نہیں کہ اس کے وزن کو کم کرنا یا اس کی حیثیت کو کم کرنا، یہ نہیں، جیسے ہی حکم سامنے آئے بس جس حالت میں وہ کر ڈالو، یہ اس کا مطلب ہے. وہاں پر ان کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے کہ بھائی ابھی وضو نہیں ہے لہٰذا ابھی اس طرح نہیں ہے، استقبال قبلہ ممکن نہیں ہے، چیز نہیں ہے لہٰذا ابھی ٹال دیا جائے. نہیں، اسی وقت ویسے ہی کر دیا جائے، پھر چاہے تو آدمی دوبارہ بھی کر سکتا ہے. سورہ اعراف اس مقام پر مکمل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے.